السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ گرامی قدر علماء کرام، مخدوم و مکرم حضرت مولانا بلال حسنی صاحب دامت برکاتہم، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاضی محمد اقبال صاحب ملا اور دیگر اساتذہ، علماء، بزرگان دین، میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، بہت دیر سے آپ لوگ یہاں پر ہمارے موقر علماء کرام سے بہت مفید باتیں سن چکے ہیں، لیکن آج کی مجلس میں میں نہ بولوں تو شاید آپ لوگوں کو بھی شکایت ہو۔ کوشش کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، مختصر وقت میں میں آپ کے سامنے دو چار باتیں بیان کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محض اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم کلام کی سعادت سے، اس کے حفظ کی تکمیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرور فرمایا۔ یہ اللہ کا ہی شکر، اللہ کا ہی احسان ہے، اسی کا شکر ادا کیا جانا چاہیے، ورنہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ محض اللہ کی توفیق سے یہ عمل وجود میں آیا۔ ہمارے والد محترم حضرت قاضی مولانا محمد حامد صاحب اکرمی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بار بار بتاتے تھے کہ بھٹکل میں ایک مدت سے حفظ کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اور بہت پہلے ہمارے والد کے پردادا تھے محمد احمد اکرمی نام سے، انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ آج سے تقریباً 100 سال سے زیادہ پہلے کا عرصہ ہی۔ وہ بارہا بتاتے تھے کہ انہوں نے اس وقت حفظ قرآن بھی کیا، اور حرمین کے سفر کی سعادت سے بھی وہ بہرور ہوئے، جس وقت حرمین کے سفر پر جانا بڑا اپنے آپ اپنی جان کو جو خطرے میں ڈالنا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے بعد بھٹکل کے اندر یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ ہماری موجودہ نسل سے پہلے، یعنی ابھی حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم اور ان سے پہلے کے لوگ تک یہ سلسلہ بالکل موقوف ہو گیا تھا۔ پھر سب سے پہلے بھٹکل کے اندر جو حافظ ہوئے، ہم جن کے بارے میں سنتے ہیں، حافظ مولانا محمد اقبال صاحب موٹیا تھے، جو ہمارے جامعہ کے بانی و ناظم مولانا حضرت محی الدین منیری صاحب کی تحریک سے اور ان کی تشویق سے اور ان کی کوششوں سے قرآن پاک کے حافظ ہوئے تھے۔ پھر یہ سلسلہ الحمدللہ دیر بدیر چلتا رہا، اور آج بھٹکل کے اندر جو حفاظ کرام کی تعداد ہے، شاید ہی اتنے چھوٹے علاقے کے اندر کسی علاقے کے اندر یہ تعداد پائی جائے۔ یہ محض اللہ کا فضل اور احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی دولت سے ہمیں نوازا۔ مجھے آج سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آج کے تکمیل حفظ قرآن کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے مولانا بلال حسنی صاحب، وہ اس وقت ہمارے یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے جیسے ہی ان کو معلوم ہوا، انہوں نے اس مجلس میں اپنی حاضری کو اپنے لیے بہت سعادت سمجھا۔ بہرحال یہ ان کا بڑاپن ہے کہ ہم چھوٹوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے عزت افزائی کا معاملہ فرمایا۔ اصل میں قرآن پاک کی مناسبت سے یہ دعوت انہوں نے یقیناً قبول کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے آج اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پیر و مرشد، مخدوم و مربی حضرت مولانا سید محمد رابع دامت برکاتہم
انہوں نے باضابطہ مجھے فون کیا، ہمارے مولانا عبدالسلام بٹکلی صاحب نے مولانا کو اطلاع دی، تو مولانا نے خواہش ظاہر کی وہ خود مبارکباد دیں گے۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ حضرت جو ہے ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں، مبارکباد، اور اس خوشی کا اظہار فرمایا کہ میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بڑی دعاؤں سے مولانا نے نوازا۔ یہ یقیناً میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ امت مسلمہ ہندیہ کے اس وقت جو ہے سب سے بڑے اور سب سے سرخیل اور امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ جو اس وقت ہیں حضرت مولانا دامت برکاتہم، انہوں نے مجھے کافی دیر تک مبارکباد دی، دعائیں دی، میں اندازہ نہیں لگا سکتا اس خوشی پر۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے بہت سے بڑوں نے یہاں پر بھی، اور ہمارے بہت سے ساتھیوں نے، اور اس سے پہلے بھی جیسے ہی یہ خبر عام ہو گئی بہت سے لوگوں نے مجھے مبارکباد پیش کی۔ میں آج کی اس مجلس میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ جماعت اور اس کے ذمہ داروں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے بارہا ان سے منع کیا اور ان کو روکا، لیکن بس وہ یہی کہہ رہے تھے کہ شاید دوسروں کو تشویق ہو جائے، اس لیے میں پھر خاموش رہا۔ بار بار کے اصرار کے بعد میں جماعت کا بھی بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ کے کلام کی مناسبت سے آپ نے عزت افزائی فرمانے کا آج جو جلسہ منعقد کیا۔ ہمارے بوڑھے اور جوان اور بچے سب یہاں پر جمع ہیں۔ میں آپ سبوں کا شکر گزار ہوں، جماعت کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کہ حفظ کا داعیہ کہاں پیدا ہوا؟ جب سے عالیہ رابعہ کے بچوں کو، جامعہ اسلامیہ کے آخری درجے کے بچوں کو ترمذی پڑھانے کا موقع ملا ہے، کتاب الجنائز کے اندر ایک روایت پڑھتے تھے، وہ روایت ہمیں بہت پریشان کرتی تھی۔ وہ یہ تھا کہ جنگ احد کے اندر شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہوئی، 70 صحابہ تقریباً شہید ہوئے تھے اس جنگ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارتے وقت پوچھتے تھے ان میں سب سے زیادہ قرآن پاک کس کو یاد ہے؟ جس کے متعلق اشارہ کر دیا جاتا تھا کہ اس کو قرآن پاک زیادہ یاد ہے، آپ لحد میں سب سے پہلے اس کو رکھتے تھے۔ یہ روایت کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کا مرنے کے بعد بھی اعزاز فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے لحد میں اس کو اتار رہے ہیں، محض قرآن پاک کی نسبت سے۔ یہ روایت ہر سال بچوں کو میں پڑھاتا تھا اور اپنے دل کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت اس روایت پر میں محسوس کرتا تھا کہ اللہ کے نبی جس کو اعزاز دیں دنیا کے اندر، اس کی آخری منزل میں، قبر آخرت کی پہلی منزل، دنیا کی آخری منزل میں اپنے ہاتھوں سے یہ اعزاز دیں، اور ہم اس سلسلے میں جو ہے پیچھے رہیں۔ ہمارے حفظ کے سلسلے میں سب سے زیادہ ہمیں جو تشویق دی ہے، ہمارے گھر کے اپنے بچوں کے بعد ہمارے اپنے شاگردوں نے بہت زیادہ ہمیں تشویق دی۔ ہمارے بہت سے شاگرد جو ہم سے بہت گھلے ملے رہتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے اور بڑی محبت سے کہتے تھے آپ حافظ نہیں ہوئے۔ بہرحال ہم بھی ان سے محبت میں بات کہہ کر آگے نکل جاتے تھے، لیکن ایک عجیب اتفاق ہوا اس بار۔ اس میں ہمارے شاگردوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھی بھی لوگ ہیں، جبیت الحفاظ کے ذمہ داران بھی ہیں، اس میں بعض ہمارے شاگرد بھی ہیں، بعض ہمارے جو ہے ساتھی بھی ہیں، مولانا نعمت اللہ صاحب بھی ہیں، مولانا عرفان صاحب بھی ہیں، اور دوسرے مولانا عتیق الرحمن صاحب بھی ہیں، اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ہمیں جو ہے تشویق دیا کرتے تھے۔ میں نے چند نام لیے ہیں، اور بھی لوگ ہوں گے۔ میں سبوں کا شکر گزار ہوں جو آپ نے ہمیں تشویق دی، اور آپ کی تشویق سے یہ ہمت بنی۔ اس بار رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے شعبان کے آخری دنوں کے اندر حرم شریف میں حاضری کا موقع ملا گھر کے افراد کے ساتھ، تو میں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر جب نظر ڈالی، اللہ سے دعا کی، یا اللہ تیرے کلام پاک کو میرے سینے میں محفوظ فرما دے، مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ پھر اس کے بعد میں نے طے کر لیا کہ اب مجھے حافظ قرآن بننا ہے۔ اسی وقت میں نے وہیں پر حرم شریف ہی کے اندر 2 پارے حفظ کر لیے، عام پارہ اور تبارک، جس کی اکثر صورتیں سب کو یاد ہی رہتی ہیں، میں نے سنا بھی دیا۔
پھر اس کے بعد جب الف لام میم میں پہنچا گاڑی رک گئی، میں نے سمجھا جتنا آسان سمجھا تھا بہت مشکل لگنے لگا۔ خیر پھر وہاں سے مدینے کے سفر کا موقع آیا، پھر واپسی کا موقع آیا، تو 15-20 دن تقریباً 15 دن ایسے ہی نکل گئے۔ پھر اللہ کا شکر ہے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر کچھ آیتیں یاد کرنے لگا، پھر ایک طرح سے ہمت بنتی گئی اور روزانہ جو ہے میں کچھ نہ کچھ یاد کرتا رہا۔ بہت کم ایسا ہوا کہ ان دنوں میں میں نے قرآن پاک نہیں سنایا، ورنہ کوشش کرتا تھا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ یاد ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تاخیر بھی ہوتی تھی، 2 دن بھی نکل جاتے تھے، 3 دن بھی نکل جاتے تھے، کچھ یاد نہیں ہو جاتا تھا، اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنی دوسری ضرورتوں کی وجہ سے، یا خود قرآن پاک کی اپنے اعجاز کی وجہ سے وہ جو ہے ہمیں محنت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ محض اللہ کی توفیق تھی۔ جب عزم کیا میں نے سوچا کہ اب اس کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ میں یہ سب باتیں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں شاید دوسروں کو جو ہے تشویق ہو اور دوسروں کو ترتیب ملے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں گئے تھے، گجرات کے سفر میں، ہمارے ساتھی مولانا الیاس صاحب ہیں، مولانا مقبول صاحب اور دوسرے بہت سے ساتھی تھے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بہت مشغول ہیں۔ ہم وہاں پر ہماری جو پہلی منزل تھی وہاں پر گجرات میں جانے سے پہلے ایک ہوٹل میں ہم لوگ اتفاق سے رکے تھے، ہمیں وہاں رکنا نہیں تھا، گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے ہم لوگ رکے تھے۔ اور اس ہوٹل میں ہمیں گاڑی پکڑنی تھی، کوئی کار پکڑنی تھی ہم کو دوسری جگہ جانے کے لیے۔ وہاں کے جو ہوٹل کے جو مالک تھے اتفاق سے وہ ہوٹل کے اندر ہی انہوں نے جو ہے نماز کا روم بنا لیا تھا، نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگ بھی وہاں پہنچے، ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا، ہمارے ساتھی سب لوگ پہنچ گئے، سب لوگ ہم وہاں پر پہنچے۔ نماز پڑھ کر جب باہر آنے لگے ہمارے بعض ساتھیوں کو انہوں نے ان سے گفتگو کی، آپ کہاں سے آئے، کدھر جا رہے ہیں؟ پھر بتلایا کہ مولانا خانپوری صاحب کے پاس جانا ہے، گجرات جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جب اپنا تعارف کیا، بہت بڑی ہوٹل ہے ان کی، کھانے کی بھی ہوٹل ہے اور لاڈجنگ بھی، اور دکانیں بھی ہیں کافی۔ کہنے لگے ہماری ایسی اور 2 ہوٹلیں ہیں، کل 3 ہوٹلوں کے ہم مالک ہیں، روزانہ 15 پارے قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو آدمی اتنا اپنے آپ کو کاروبار میں مشغول رکھ کے روزانہ 15 پاروں کی تلاوت کریں۔ یہ ہمارے لیے ہم سب ساتھیوں کے لیے بہت بڑا سبق تھا اس وقت۔ بہرحال وہ بھی سبق، اور بہت سے جو داعیے ہمارے پیدا ہوئے ہمیں حفظ کے لیے۔ پھر جب یہاں آئے پھر ہم نے جو طے کیا، عصر میں جامعہ اسلامیہ تھے، چھٹی ہو جاتی تھی، سیدھے گھر پہنچتے تھے، اور چائے سے فارغ ہونے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ یا پون گھنٹہ جو ملتا تھا مغرب کی نماز سے پہلے، پورا گھنٹہ حفظ میں لگا دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد عشاء کی نماز سے یہاں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچتے تھے، کھانے وانے سے فارغ ہوئے، پھر اس وقت جو بیٹھتے تھے 2، 2.5، 3 گھنٹہ جتنا موقع ملتا تھا اللہ کے فضل سے وہ پورا مسلسل اس میں یاد کرتے تھے۔ صبح کی فجر کی نماز کے بعد کبھی پون گھنٹہ، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ اسی طرح سے جامعہ کے اندر جو خالی گھنٹے ہوتے تھے، خالی گھنٹوں کے اندر بھی اکثر و بیشتر، ہمیشہ تو نہیں کہہ سکتے، اکثر و بیشتر ہم نے یہ ایسا کیا کہ ان خالی گھنٹوں کے اندر جو ہے اس قرآن پاک پڑھا جائے۔ ہمارے ساتھی، ہمارے جامعہ کے بعض ساتھی ہم کو دیکھتے تھے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھتے تھے تلاوت کر رہے ہیں۔ کمرے میں جا کر بیٹھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، کبھی کبھی آواز باہر آتی تھی۔ مولانا احمد اللہ صاحب بھی کہنے لگے آپ کی آواز ہم سنتے تھے لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال ہمیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک کے حفظ کی جو ہے توفیق دی۔ اس میں ہماری صرف تھوڑی سی محنت ہوئی ہے، محض اللہ کا فضل ہوا ہے۔ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے۔ اب اگلے مرحلوں کے لیے آپ دعا کیجئے کہ جو دور کا مرحلہ ہے قرآن پاک کو دور کرنا اور اس کو یاد رکھنا، یہ اصل مرحلہ ہوتا ہے حفظ کے بعد۔ اس مرحلے کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے جس طرح سے اللہ نے اس مرحلے کو آسان فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات لوگوں کو فائدے کے لیے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، شاید لوگ اس سے فائدہ ہو جائے ان کو۔ جب بھی قرآن پاک پڑھ کر میں فارغ ہوتا تھا، جب جتنا پڑھنا تھا، جتنا یاد کرنا ہوتا تھا، اب قرآن پاک مجھے رکھنا ہے، اپنے جو ہے آرام کرنے کے لیے جانا ہے۔ جب بھی ہر مرتبہ اللہ سے میں نے دعا کی اللہ تو آسان فرما اور تکمیل تک پہنچا دے۔ ہمیشہ اللہ سے جو ہے ہر مرتبہ قرآن پڑھنا، قرآن کے ختم کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں روزانہ جو ہے اس وقت دعا کرتا تھا، اللہ
یہ ہمت میں نے کی ہے، کوشش کی ہے تکمیل تک پہنچانا ہے، محض تیری طرف سے ہوگی یہ بات، ورنہ ہمارے اندر ہی کوئی طاقت نہیں ہے۔ دوسرے موقعات کی دعا تو ہوتی تھی، لیکن قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد ہمیشہ اپنا معمول میں نے بنا لیا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو کسی وقت کی دعا پسند آئی، یا ان لوگوں کی جو ہمارے خاص طور سے ہمارے شاگرد حضرات ہیں، جتنی محبت ہم سے کرتے ہیں، یہ میں اندازہ نہیں لگاتا کہ کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر اور پیار کرتے ہیں۔ پورے ادب و احترام کے ساتھ ان لوگوں کی تشویق اور ان لوگوں کی جو ہے ہمت سے ہی، اور گھر کے بچوں کی تشویق سے ہی ہم جو ہے ہمت کر کے آگے بڑھیں۔ بہرحال یہ محض اللہ کا فضل ہے، آپ دعا فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات بیان کرنا مناسب سمجھوں گا، ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات کچھ گرا نہ گزرے، خدا کرے کسی کو گرا نہ گزرے میری یہ بات۔ 2.5 پارے جب باقی رہ گئے تھے میرے، میں نے ہمارے کمرے کے بغل میں رہتے ہیں مولانا نعمت اللہ صاحب، ایک مرتبہ ان کے کمرے میں گیا اور مولانا سے کہا مولانا ایک بات مخفی آپ سے کہتا ہوں اور آپ سے وعدہ لیتا ہوں آپ کسی کو فی الحال نہیں بتائیں گے، جب تک میں نہیں کہوں گا اس وقت تک آپ نہیں بتائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے قرآن پاک کا اتنا حصہ حفظ کر لیا، ابھی 2.5 پارے میرے باقی رہ گئے ہیں اور میری خواہش ہے کہ میں آخری سبق آپ کو سناؤں گا۔ میں نے ان سے کہا تھا، یہ اٹھے اپنی جگہ سے، آ کر انہوں نے میری پیشانی کو بوسہ دیا، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا۔ میری ان سے حفظ قرآن کے آخری سبق کو ان کو سنانے کی جو خواہش تھی، میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کے کمرے میں جا کے سناؤں گا، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا، یہ محض اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا نعمت اللہ صاحب کو جو نسبت حاصل ہے قرآن پاک کے حفظ میں، بھٹکل کے شاعر ایک اور حافظ کو جو ان کی ماموزات بھائی ہیں، حافظ جنید صاحب، مولانا جنید صاحب، یہ دونوں حضرات اپنی انتہائی بچپن کی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں ان کے والدین نے ان کو یہاں سے ہردوی بھیجا تھا، آج سے تقریباً 45 سال پہلے بچے وہاں پر گئے تھے، دونوں بچے، اور انہوں نے سیدھے حفظ سنایا تھا مولانا حضرت شاہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت مولانا کی جو نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے میں نے جو ہے سوچا تھا کہ مولانا نعمت اللہ صاحب کے سامنے جو ہے سنایا جائے، لیکن اب مولانا نعمت اللہ صاحب بھی سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دوسرے حضرات بھی سنیں گے، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور دعا کے سلسلے میں جو حضرات دعا کریں، مولانا صادق صاحب ہیں، حضرت مولانا بلال صاحب ہیں، کوئی بھی ہیں دعا کر لیں، کوئی بات نہیں۔ سبق آخری جو سورہ تحریم کا رکوع آخری صفحہ جو ہے وہ میں پڑھنے کی جو ہے خواہش کروں گا، پھر جو ہے اس کے بعد ہمارا تکمیل ہوگی۔ میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ میں امید کروں گا یہاں جتنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، میں اس میں کوئی بات اضافہ کرنا ضروری نہیں سمجھتا، بس ان باتوں کو آپ اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ آخری بات مولانا صادق صاحب رحمت برکاتہم کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہ ہمارے یہاں قرآن پاک پڑھنے کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے جو کمی آئی ہے، یا قرآن پاک پڑھنا ہمیں آئے، اس سلسلے میں لوگ شرماتے ہیں، بڑے ہو گئے ہم کس کے پاس پڑھیں، ہم کس کو سنائیں؟ اپنے بچوں کو سنائیے۔ آپ کے بچے گھر میں حافظ ہوں گے، بچی حافظ ہوگی، پڑھی ہوگی، جامعہ صالحات کی پڑھی ہوگی بچی آپ کی نواسی، آپ کی پوتی پڑھی ہوئی ہوگی۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، بچی کے پاس بیٹھی ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے پاس قرآن پاک سنایا ہے پورا، یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف اپنے فائدے اور اپنے سہولت کے لیے سنایا تھا، ورنہ ہو سکتا ہے میں کسی کو مقرر کر دیتا کہ آپ عشاء کے بعد آ کر میرا سبق سن لیجئے۔ میرے پاس عشاء کے بعد کوئی نہ کوئی بیٹھا رہتا ہے، کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا ہے، بیچارے خاموشی چلے جاتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا کہ میرا سبق یاد نہیں ہوگا، سننے والا آئے گا میرا کوئی شاگرد، وہ پھر واپس چلا۔ اس لیے میں یہ سب سوچ کر کے میں نے سوچا کسی کو بات کو فی الحال تک مخفی رکھا جائے، اللہ اور بندے کے درمیان میں رہے، لیکن اس طرح سے عام ہو گیا، میں جانتا نہیں تھا، میں نے سوچا کہ یہ مخفی رہے۔ میں نے اپنے گھر ہی میں سنایا، اپنے بچوں کو سنایا، میرے جو بچے حافظ تھے کوشش کی حافظ بچوں کے پاس ہی میں نے سنایا، غیر حافظ کے پاس میں نے قرآن پاک نہیں سنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کوشش یہ کرتا تھا، جہاں قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ اس سورت کو پہلے پڑھنا ہے، اس لیے قرآن پاک کو پہلے سن لیتا تھا۔
حرمین کے جو قرہ ہیں ان کے قرہ میں سے شیخ سریم ہیں، شیخ سدیس ہیں، ان کی جو قرآن پاک ہے وہ موبائل میں پہلے سے میں نے ڈاؤن لوڈ کر لی تھی، اور وہ سورت یا وہ اکثر میں سن لیتا تھا، ہمیشہ تو سنا نہیں ہوں، اکثر میں نے سن لیا، پھر اس کے بعد یاد کیا، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے سنایا۔ بہرحال آپ حضرات نے اتنی محبت کا اظہار فرمایا، ایک اور محبت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو آخر تک ہمارے سینے میں محفوظ رکھے اور اس پر ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ عبور عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ آپ سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔